بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ کار تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ رات خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھی اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی، اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چاہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے علانیہ ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے علانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہتا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟
تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قباء میں قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔